وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، درس نمبر 888، سورہ یونس، آیت نمبر 25۔ آج کا موضوع، کیا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا فرمایا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انما مثل الحیاة الدنیا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون۔ دنیا کی زندگی کی مثال مہ کی سی ہے کہ ہم نے اس کو آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ سبزہ جسے آدمی اور جانور کھاتے ہیں مل کر نکلا، یہاں تک کہ زمین سبزے سے خوشنما اور آراستہ ہو گئی، اور زمین والوں نے خیال کیا کہ وہ اس پر پوری دسترس رکھتے ہیں۔ ناگہاں رات کو یا دن کو ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس کو کاٹ کر ایسا کر ڈالا کہ گویا کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان کے لیے ہم اپنی قدرت کی نشانیاں اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ سامعین کرام، سورہ یونس آیت نمبر 25، لفظی ترجمہ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، یہدی من یشاء، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ سامعین اکرام، بہت اہم آیت ہے اور مختصر بھی ہے لیکن بہت جامع ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کھول کے کہ اے انسان، تم نے کرنا کیا ہے، تمہیں میں نے کیوں بنایا ہے، اور تمہیں زندگی میں نے تمہیں کیوں دی ہے۔ یہ ایک موضوع تو اس میں یہ ہے، یعنی اس میں انسانیت کی پیدائش کا مقصد بیان ہو رہا ہے، اور دوسری بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کسے دیتا ہے؟ اپنے طرف، اس کی طرف جو سیدھا راستہ گیا ہے اسے ہدایت، یعنی کسے ہدایت ملتی ہے؟ ایک موضوع اس میں یہ ہے۔ دوسرا اس میں ضمنی طور پہ یہ بھی موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یعنی جنت جانے کا راستہ کیا ہے۔ یہ 3 موضوعات ہیں بڑے بڑے سامنے کرام، اور ظاہر ہے کہ ہماری یہ ضرورت بھی ہے، اور اگرچہ ہم نہیں چاہتے، ہم دار السلام جانا نہیں چاہتے اس وقت۔ دار السلام تھوڑا سا یہ نوٹ کر لیں، دار سلامتی کا گھر، تو سلامتی کا گھر تو دیکھیں اصل زندگی ایک سفر ہے، اور ایک سفر کے اختتام پر 2 گھروں کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے۔ ایک سلامتی کا گھر ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ہڈیاں توڑ دینے والا عذاب اس میں ہوگا، کمر توڑ عذاب اس میں ہوں گے، اور وہ دوزخ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، جس پر ہمیں یقین نہیں ہے۔ نہ سلامتی کے گھر پہ ہمیں، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ ہمیں نہ سلامتی کے گھر پہ یقین ہے، اور نہ جو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نہ ہمیں اس پر یقین ہے۔ ہمیں تو بس ہمارا یقین تو دنیا تک محدود ہے، دنیا دنیا اور دنیا، بس بات ختم۔ اور یہ ہمارا جو تصور ہے یہ کافرانہ تصور ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ قرآن میں ہے کافروں کے بارے میں، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا كُنَّا بِمَبْعُوثِينَ او کما قال۔ کافر یہ کہتے ہیں، یعنی ماننا یہ ہے ان کا کہ بس یہی زندگی ہے، اس میں ہم جی رہے ہیں، مر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، دوبارہ زندگی نہیں ہے۔ یہی، یعنی میں آپ سے دیکھیں بہت آہستگی سے اور بہت تقین کے ساتھ میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایسا ہی ہمارے بارے میں ہے، ہم بھی ایسے ہی سوچتے ہیں جیسے کہ کافر سوچتے ہیں۔ دیکھیں آج کل کافر تو ہیں نا، جن کو آپ کافر دینے کا الزام، مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ یہ کافر ہیں۔ ہمارے پشتوں میں اس کے بارے میں ہے سر کافر، یعنی سرخ کافر۔ اردو میں تو ایسا وہ نہیں ہے، یعنی وہ نہیں ہے، لیکن کٹر ہم کہہ لیں، کٹر کافر۔ تو پشتوں میں کٹر کافر کو سر کافر کہتے ہیں، سر کافر، سرخ کافر۔ تو میں صرف کافروں کی بات کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں کافروں کا، ہمارا دیکھیں، ہماری جو سوچ ہے وہ کافروں کی سوچ کے مطابق ہی ہے۔ ان کا بھی ماننا یہ ہے کہ یہی دنیا ہے کامیابی کی جگہ، اور اسی کے لیے ہم نے کوشش کرنی ہے، یہی ہمارا مستقبل ہے۔ وہ جو کٹر کافر ہیں نا، وہ بھی یہی کہتے ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے۔ دیکھیں ایک ماننا ہوتا ہے، ماننا آپ جانتے ہیں نا کہ ہمارا یقین ہے اس بات پہ، ماننا، ہمارا ماننا یہ، میرا ماننا یہ ہم جملے استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو ہمارا ماننا یہ ہے کہ دوسری زندگی نہیں ہے۔ دیکھیں اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ اگر آپ کہیں کہ یہ بات تو تم غلط کہہ رہے ہو، مثال کے طور پہ آپ مجھے جھٹلائیں کہ ہمارا یہ ماننا نہیں ہے، ہم دوسری زندگی پہ یقین رکھتے ہیں، تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر آپ دوسری زندگی پر یقین رکھتے ہیں تو آپ کی زندگی کا رخ دنیا کی طرف ہے کہ آخرت کی طرف ہے؟ یہ پھر میں آپ سے سوال کروں گا۔ اب آپ جو بھی جواب دیں، آپ کے جواب سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کا جو رخ ہے وہ تو دنیا کو معلوم ہے۔ آپ اپنے میڈیا کو دیکھ لیں، میڈیا کا جو کردار ہے، میڈیا کیا پیش کر رہا ہے؟ دنیا، یہ گانوں کے چینل ہیں، یہ میوزک کے چینل ہیں، یہ ڈراموں کے چینل ہیں، اور یہ ابھی 2020 کی بات ہے، ارطغرل کا ایک ڈرامہ ہے، بچے ہوں یا بڑے ہوں سارے جو ہیں اس میں مشغول ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں کثیر تعداد جو ہے اس میں مشغول ہے۔ ابھی میں فیس بک پہ دیکھ رہا تھا، ارطغرل میں جو ان کے کرداروں کے ہتھیار ہیں وہ بھی لوگوں نے، پاکستانیوں نے بنا لیے ہیں، اور فیس بک پہ ان کو پیش کیا جا رہا ہے۔
فروغ کے لیے، یہ ڈھال، یہ تلوار، یہ خنجر، یہ زرہ اور یہ وہ وغیرہ وغیرہ مصنوعی طور پہ بنا لیے. اب یہ یعنی اتنی انوالو ہو گئی ہے اس ڈرامے میں، کوئی عجیب سی صورتحال ہے. یعنی مشغول ہمیں ہونا چاہیے تھا اللہ کی یاد میں، قرآن میں، لیکن ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی یاد کو بلا دیا ہے. میں خود میں دیکھ رہا ہوں میرے قرب و جوار میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ یہ ڈرامے بازیاں. اور آپ دیکھ لیں ہماری فلم انڈسٹری جو ہے ہمارے یہاں، آپ دیکھیں اپنے فیس بک کا دیکھ لیں، مطالعہ کر لیں. جو لوگ فیس بک سے متعلق ہیں، جو لوگ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، تو یوٹیوب پہ کیا دیکھتے ہیں، آپ کی کیا دلچسپیاں ہیں، آپ کیا ٹرولنگ کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اور مجھے بھی پتہ چل رہا ہے. میرا یوٹیوب چینل ہے الحمدللہ، اس پہ میں ایک درس لگا دیتا ہوں، 5 مہینے میں صرف 5 لوگ دیکھ پاتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، کوئی وہ ہو سکتا ہے کوئی کلپ زیادہ بھی دیکھ لیا گیا ہو، لیکن 2-3 درجن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. وہ 36 لوگ دیکھ لیں گے 5 مہینے. اس کے ایک فضول سا کلپ لگا دیں، فضول کا مطلب دنیا کے جو لوگوں میں دلچسپی ہے، فوراً اس پہ ایک کمنٹ کی بہار آ جاتی ہے. کمنٹ شیئر لائک، کوئی عجیب سی وہ ہے. تو مجھے سمجھنے میں غلطی نہیں ہو رہی. آپ خود دیکھ لیں، آپ کا جو ذہن ہے، جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، یہ الیکٹرانک میڈیا کیا ہے، وہ آپ کی ڈیمانڈ پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. جو آپ دیکھ لیں ٹی وی پہ جو پرائم ٹائم میں یہ سب مذاکرے چل رہے ہوتے ہیں، جو پرائم ٹائم ہوتا ہے، جو نیوز چینل کا ہے، بس وہ آپ کو پتہ ہے سیاست پہ بات ہو رہی ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے، کھیلوں پہ بات ہو رہی ہے، بس مذاکرے جاری ہیں. اور یہ ایک بہت خطرناک صورتحال ہے کہ ہماری ساری مشغولیت جو ہے وہ ظاہر دنیا میں ہے. آخرت، جنت، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن یہ جو آیت میں آپ کو آج پڑھ کے سنائی ہے، اور آیت نمبر 25 سورہ یونس کی، اس میں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں تو تمہیں دارالسلام لے جانا چاہتا ہوں. دنیا ایک راستہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جنت کا راستہ ہے. یہ دنیا کیا ہے، یہ جنت کا راستہ ہے. لیکن اگر آپ جنت کے راستے کو آپ نے نہیں اپنایا تو پھر ضرور آپ دوزخ کے راستے پر، یعنی 2 ہی راستے ہیں اس میں، ایک ظاہر کا راستہ ہے، ایک باطن کا راستہ ہے. تھوڑی توجہ سامنے کر، ایک ظاہر کا راستہ ہے، ایک باطن کا راستہ ہے. اگر آپ ظاہر کے راستے پر چل رہے ہیں تو لامحالہ دیکھیں 2 کشتیوں کا مسافر کبھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا. 2 گاڑیوں کا مسافر بیک وقت. ایک گاڑی میں مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں مردان سے سوات کی طرف جا رہے ہیں، اور آپ 2 گاڑیوں کا ٹکٹ لے لیتے ہیں کہ بھئی میں نے ایک پاؤں ایک گاڑی پہ رکھنا ہے، دوسرا پاؤں دوسری گاڑی پہ. یہ تو نہیں ہو سکتا. یہ میں ایسی بچکانہ مثالیں آپ کو دے رہا ہوں. آپ کا ذہن تو سارا ہی مشغول ہے دنیا میں، تو اب یہ چھوٹی چھوٹی مثالیں مجھے دینے پڑتی ہیں مجبوری کے طور پہ. 2 کشتیوں کا مسافر نہیں ہوتا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی دنیا کا طلبگار ہوتے ہوئے مجھے جنت بھی مل جائے گی. ایسا نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کشتی میں بیٹھنا پڑے گا. مثل امتی کمثل سفینۃ نوح. حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال جو ہے وہ کشتی نوح کی طرح ہے. جو اس میں چڑھ گیا نجات پا جائے گا، جو رہ گیا وہ ہلاک ہو جائے گا. حضور نے مثال دی ہے. اب کشتی نوح کیا ہے؟ حضور جو تشبیہ دے رہے ہیں، کشتی نوح یہ دین اسلام ہے، یہ حضور کا طریقہ ہے، یہ حضور کا اتباع ہے. اس کو اگر آپ نے فالو کیا تو آپ جنت میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ، بہت آسان ہے.
صرف کشتی میں بیٹھنا ہے، دین کی کشتی میں بیٹھنا ہے، دین اسلام کی کشتی میں آپ نے بیٹھنا ہے. اور ظاہر ہے دیکھیں اس میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل سے، کہ سب سے پہلے سفر سے پہلے منزل کا تعین کرنا ہوگا آپ نے. اور یہ بڑی سمجھنے والی بات ہے، اس کو ذرا آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ دنیا میں جو بھی آپ کام کرتے ہیں پہلے ایک نیت بناتے ہیں، کام کرنے کی ایک نیت بناتے ہیں. نیت کے بعد جو ہے وہ پھر آگے معاملہ چلتا ہے، نیت کے بعد معاملات آگے چلتے ہیں. تو نیت کیا ہے، کیا ہونی چاہیے؟ نیت تو یعنی دیکھیں میں تھوڑا سا دوبارہ یہ بات کرتا ہوں کہ دنیا ایک سفر ہے اور بغیر منزل کے تعین کے ہم سفر نہیں کرتے. یعنی آپ دنیا میں مثال لے لیں کہ آپ کے کہیں جانے کا ارادہ نہ ہو تو کیا یہ ہو سکتا ہے ایسا کہ آپ بس سٹینڈ پہ جائیں یا جہاں بھی مطلب اور کسی بھی گاڑی میں بیٹھ جائیں؟ مردان میں دیکھیں میں مثال آسان ہے آپ کو، میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، آپ کو بھی. مردان میں آپ بیٹھے ہوئے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہوئے، آپ کا کہیں جانے کا موڈ نہیں ہے، کہیں بھی جانے کا موڈ نہیں ہے. اچانک آپ چل پڑتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اچانک آپ چل پڑتے ہیں بس سٹینڈ کی طرف اور وہاں کسی بھی گاڑی میں آپ بیٹھ جاتے ہیں جو تیار ہے جانے کے لیے اور اس میں سفر شروع کر دیتے ہیں اور وہ 2 دن کا سفر ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے آپ. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ پاگل ہوں گے. پاگل بھی مطلب یہ ہے کہ مشکل سے یہ ایسا کام کرے گا کیونکہ، لیکن میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ زندگی ایک سفر ہے. یہاں ہم نے ایک منزل کا تعین کر لیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر منزل کے تعین کے زندگی گزار رہے ہیں. اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم جس ماحول میں پیدا ہوتے ہیں سب لوگ دنیا کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا ہی کو منزل بنا کے دنیا ہی کی گاڑی میں دنیا ہی کے لیے زندگی گزار رہے ہیں. یہ مسلمانوں کی میں بات کر رہا ہوں جو یہ زبان سے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول، ان کی میں بات کر رہا ہوں. ہم سب لوگ ایسے ہیں، بنا ہم سوچ سمجھ کے دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کی گاڑی میں دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. لیکن اللہ نے تو آپ کو اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کے راستے پر دنیا کی نیت بنا کے زندگی گزار دیں. اس لیے تو آپ کو اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے آپ کو جو بنایا ہے وہ تو ایک عظیم الشان منزل تک پہنچنے کے لیے آپ کو دنیا میں بھجوایا ہے، اور وہ منزل کا راستہ دنیا سے ہو کے جاتا ہے، اسباب سے ہو کے جاتا ہے. منزل اللہ، منزل جنت، راستہ صراط مستقیم. سبحان اللہ. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو خیر عمومی طور پہ آپ دیکھیں کہ ہم سب لوگ دنیا دار ہیں، بڑے فخر سے کہتے ہیں. پھر ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم جائیں گے جنت میں. میں خود سنتا ہوں یہ باتیں میری، میں بعض اوقات وہ واقعہ بھی بیان کرتا ہوں. ایک دفعہ ایک صاحب آئے، میری درس ہو رہا تھا، درس وغیرہ ہو گیا، میری باتیں سنی تو ان کو تھوڑی سی الرجی ہو گئی. اسی قسم کی میں باتیں کر رہا تھا تو آخر میں کہتے ہیں نہیں میں تو مسلمان ہوں، پکا مسلمان ہوں، اور میں جاؤں گا جنت میں، اور جنت میری ہے. اور تھا وہ دنیا دار، نام نہیں لے رہا لیکن میں وہ بات بتا رہا ہوں. اس کی ساری تگ و دو جد و جہد میں جانتا ہوں، اس کی دنیا کے لیے، دنیا کے لیے زندگی گزارا. یہ عام مرض العام ہے ہمارا، یہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ شخص ایسا تھا. ہم سب ایسے ہیں. دنیا ہی منزل ہے
اور دنیا ہی کے پیچھے ہم چل رہے ہیں اور دنیا ہی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو اس لیے تو ہمیں نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ اللہ کے رسول نے واضح طور پہ فرمایا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں دنیا کے لیے نہیں بنایا، دنیا کو تمہارے لیے بنایا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے بنایا ہے۔ تو آخرت کی کامیابی جو تو تب ہوگی کہ جب اللہ کی طرف ہم رخ پھیر لیں، اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کے راستے پر چل پڑیں، تو تب ہمیں آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اللہ کے راستے پر ہم چل نہیں رہے، ایک عام بات ہے، اور پھر ہم نے توقعات لگا لی ہیں کہ یہ سفارشی ہوں گے ہمارے، اور یہ شفاعت ہوگی، اور یہ بخشش ہوگی، اور پتہ نہیں کیا کیا آپ کے تصورات ہیں۔ کوئی بخشش، کوئی سفارش نہیں ہے۔ بخشش ہے، سفارش ہے، وہ جو ایمان والے ہیں نا ان کے لیے، ہمارا تو ایمان ہی نہیں ہے، ایمان باللہ تو نہیں ہے، ہمارا ایمان بالدنیا ہے، اس بات کو مان لیں۔ دیکھیں، آپ اپنے مرض کو آپ نہیں مانیں گے نا تو پھر بہت مشکل ہو جائے گی، پھر آپ کا سدھرنا مشکل ہوگا۔ اس وقت ہم ایک بہت بڑی غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، حالانکہ ہم مومن نہیں ہیں، اور یہ شہادت تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ دیکھیں، محمد رسول اللہ کے راستے پر اگر آپ نہیں چل رہے، ان کا اسوہ حسنہ اگر آپ نہیں قبول کرنے کو تیار، قرآن کی ہدایت کے مطابق آپ زندگی گزارنے کو تیار نہیں ہیں، اللہ کی بندگی کے لیے آپ تیار نہیں ہیں، تو آپ کیسے مسلمان ہو گئے؟ مجھے اس بات کا تو جواب دیں۔ آپ کہیں گے بھئی یہ نماز روزہ جو ہے، زکوٰۃ حج جو ہم کر رہے ہیں، یہ آپ کر رہے ہیں، لیکن یہ عادتاً کر رہے ہیں، آپ کو یہ چیزیں وراثت میں ملی ہیں، ماں باپ اس عادت میں مبتلا تھے، انہوں نے بھی آپ کو نماز کا عادی بنا دیا، آپ کو پتہ نہیں ہے۔ آپ مسجد میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو نماز کے مقصد سے غافل ہیں، اور سورہ معون میں ان کا انجام ہے، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ جو اپنے نماز کے مقصد سے غافل ہیں وہ تو دوزخ میں جائیں گے، اور یہ تو ایک عام بات ہے سامنے کا۔ دیکھیں، ہم یہ جو گزشتہ آیت تھی نا 24 نمبر، اس میں یہ ہے کہ اس میں لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، جو سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، عقل سے کام لیتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ ہم تو دیکھیں، ہماری سوچ تو محدود ہے صرف دنیا تک، ظاہر تک۔ دنیا کے کاموں میں آپ پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں اور بہت احتیاط سے کام لیتے ہیں آپ۔ تو یہ آیت نمبر 25 جو ہے، یہ ذرا آپ غور سے دیکھیں، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے دار السلام کی طرف۔ دنیا راستہ ہے جنت میں جانے کا، لیکن اگر آپ جنت میں جانے کے راستے پر نہ چلے تو پھر آپ رسول کی مخالفت کر کے زندگی گزاریں گے، عملی طور پہ رسول کے مخالفت میں اور مومنوں کے طریقے کے خلاف پھر آپ زندگی گزاریں گے۔ اور یہ جو میں آپ کو سنا رہا ہوں یہ بات، یہ قرآن کی ایک آیت ہے، من یشاقق اللہ ورسولہ ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ جس نے بھی مخالفت اختیار کر لی اللہ کی حکم اور رسول کے طریقے کی، اور مسلمانوں کے طریقے کے خلاف زندگی گزاری، تو جس طرف پھر گیا ہم اس کو پھرنے دیں گے، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری واپس لوٹنے کی جگہ ہے۔ دیکھیں، میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ آپ خوش فہمی میں نہ رہیں اور غلط فہمی کا شکار نہ ہو۔ ہمیں غلط فہمی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں، اور غلط فہمی یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ اصل ہے، لہٰذا یہ اس غلط فہمی، یعنی ایک دھوکہ لگ گیا ہے، ظاہر کا دھوکہ،
تو اب آپ کا رخ بھی ظاہر کی طرف ہے اور ظاہر کی طرح یعنی ظاہری کے لیے آپ زندگی گزار رہے ہیں. تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے سامنے کرام، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو بلا رہا ہے سلامتی کے گھر کی طرف. یہ آیت اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے نازل فرمائی ہے. آپ اللہ سے پوچھیں کہ اے اللہ ہمیں کون سے راستے پر چلنا ہے. دنیا میں تو دو راستے ہیں، ایک ظاہر کا راستہ ہے اور ایک باطن آپ کا راستہ ہے. کس راستے پر چلنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جواب دے رہا ہے کہ بھئی تم تو جنت کے راستے پہ چلو، میں تمہیں جنت میں لے جانا چاہتا ہوں. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ ہدایت کسے دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف. اس میں یہ ہے کہ من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے. اب وہ کسے چاہتا ہے؟ جو خود چاہے. یہ بات نوٹ کر لیں، یہ کوئی غیر منصفانہ نظام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نظام جو ہے یعنی یہ روحانی جو تقسیم ہے یہ انسان کے اپنے ارادہ اور اختیار پر منحصر ہے کہ ہم جہاں جانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں روکتا نہیں ہے. اگر آپ دنیا کو منزل بنا کے دنیا کی طرف رخ کر کے دنیا کے لیے زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو روکے گا نہیں. لیکن اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے دے گا. کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہر ایک کو توفیق دیتا ہوں، ان کو بھی اور ان کو بھی. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں، یعنی یہ غلط فہمی میں نہ رہے کہ جب اللہ چاہے، اللہ جب چاہے گا جب آپ چاہیں گے. یہ بات ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا ہے قرآن میں کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ایک قوم کی حالت جب تک خود وہ اپنی حالت نہ بدل لے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، دوسری جگہ ہے کہ ہدایت دیتا ہے اسے جو رجوع کر لے، جو پلٹ آئے. یہ مطلب اس میں آپ یعنی یہ تو دیکھیں ہم تو سوچتے نہیں ہیں، نہ عقل سے کام لیتے ہیں نہ فکر سے کام لیتے ہیں. کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب اللہ چاہے گا ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے. جب آپ چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے گا اور آپ جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق دے گا. یہ بات نوٹ کر لیں. اور صراط مستقیم جو ہے یہ اللہ کا راستہ ہے. ان ربی علی صراط مستقیم. بعض لوگ جو ہیں یعنی یہ تو دیکھیں گمراہیاں ہیں اور اندھیرے ہیں، گمراہیاں ہیں اندھیرے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت کی ضرورت نہیں ہے، شریعت کو مقدم نہیں سمجھتے. یہ غلط ہے اور یہ گمراہی کی بات ہے. شریعت راستہ ہے اللہ کا. صراط مستقیم دراصل اللہ کا راستہ ہے، سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے اور اللہ کا راستہ قرآن بتاتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. تو میں آپ سے صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے اوپر رحم کریں اور صحیح فیصلہ کر لیں، کیونکہ عنقریب یہ زندگی ختم ہونے والی ہے. اس کے بعد کوئی مہلت نہیں ہے، کوئی چانس نہیں ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ یدعو الی دار السلام وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ترجمہ سنا دیں. واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی.
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واللہ يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اور خدا سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھا رستہ دکھاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔